اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں وہ کتاب دی ہے۔ میرے عزیزو، سب سے پہلے قرآن کریم نے انسان کو آ کر کے بتایا ہے کہ تمہارا مالک وہ ہے، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تمہارا وہ مالک ہے جس نے زمین کے ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، آسمان کے ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، درندے اور پرندوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، نباتات اور جماعتات کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، کائنات کی ہر چیز کو انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے، ہر چیز انسان کے گرد چکر کاٹتی ہے اور ہر چیز انسان کی خدمت گزار ہے، اور انسان کے جسم کے انسان کے ذہن کے اندر یہ کمزوری ہے، انسان کے اندر ایک ایسی بڑی کمزوری ہے کہ انسان جب بھی کسی محبت ناک چیز کو دیکھتا ہے اور اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ انسانوں نے دیکھا کہ سورج اتنی بڑی بلا ہے، چاند اتنی بڑی بلا ہے، اور لوگوں نے سورج اور چاند کے سامنے جھکنا شروع کیا۔ یہ وہ کتاب ہے اور یہ وہ اس نبی پر اتری ہے کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سخر لکم الشمس والقمر دائبین، ارے بے وقوفو انسانوں، دو چار چر اٹھ کے غور و فکر کرو، یہ چاند اور یہ سورج، سخر لکم الشمس والقمر دائبین، یہ سورج اور یہ چاند تمہارے خدمت گزار ہیں، یہ تمہارے معبود نہیں ہیں، یہ تمہارے نوکر ہیں، ارے یہ تو تمہاری خدمت کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ نہ چاند کو یہ طاقت ہے وہ سورج سے آگے بڑھ سکے، اور نہ سورج کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ چاند سے آگے بڑھ سکے۔ سورج کے لیے اپنا وقت متعین کیا، چاند کو دھوڑنے کے لیے اپنا موقع ملا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ منصوبہ بنایا ہوا ہے پروردگار عالم کا، یہ منصوبہ بنایا ہوا ہے رب العالمین کا۔ تم کن ان پتھروں کے پیچھے اور ان چاند اور سورج کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ تمہیں عقل کے ناخن لینے چاہیے اور تمہیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ اللہ نے ان سب چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کیا تھا، جن چیزوں کو ہم نے آج جا کر کے پوجنا شروع کر لیا ہے۔ مقصد اب جو کہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سمجھ گیا کائنات کی ہر چیز کو ہمارے لیے انسانوں کے لیے پیدا کیا، لیکن انسان کو کس چیز کے لیے پیدا فرمایا؟ میرا اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ خَلَقْتُ كُلَّ شَيْءٍ لِأَجَلِكَ وَخَلَقْتُكَ لِأَجَلِي، انسان کان کھول کے سن لے، میں نے کائنات کی ہر چیز کو تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اس سبق کی یاد دہانی کے لیے، اس سبق کی یاد دہانی کے لیے کہ مخلوق کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کا معبود صرف اللہ ہے، یہ جبین نیاز، اس کا منبع اور مرکز صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ اس سبق کی یاد دہانی کے لیے رب العالمین نے روز اول سے ایک سلسلہ چلایا، اور اس سلسلے کے سب سے جو ہے کہ اس فہرست کے سب سے پہلے جو شہسوار اور سب سے پہلے جو دلہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلے انسان، اور یہ سب سے پہلے انسان بھی ہیں، انسان کے ساتھ ساتھ یہ پیغمبر بھی ہیں، اور یہ لوگوں کو توحید کی دعوت دے کر کے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک پیغام بھیجا کہ لوگوں تمہیں یہ سبق حضرت آدم علیہ السلام دے کر کے گئے تھے، لیکن تمہارے ساتھ تمہارا دشمن نفس بھی لگا ہوا ہے، شیطان بھی لگا ہوا ہے، اور یہ شیطان اور نفس تمہیں اس سبق سے دور کریں گے، اور پھر تمہیں پتھروں کے آگے سر جھکنے پر اور سورج چاند اور ستاروں اور دنیا کے ہر مخلوق کے سامنے، ہر بلا کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کریں گے۔ اس سبق کی یاد دہانی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے ان کے بعد رسولوں کا ایک تانتا لمبا کر دیا۔ نوح علیہ السلام کو بھیجا، شیس علیہ السلام کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، یوسف علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو، غرضے کے نبیوں کی ایک لمبی فہرست کو اللہ نے اللہ تعالیٰ ہر زمانے کے اندر مخصوص قسم کے لوگوں کو، مخصوص قسم کے اپنے بندوں کو اس مشن کے لیے منتخب فرماتے تھے، اور ان سب کا پیغام ایک ہوتا تھا کہ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، کائنات کے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی پالنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جب انسان ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں آ کر کے جس طرح بچہ ہوتا ہے تو ناپ کپڑوں کی الگ ہوتی ہے، عمر
عمر تھوڑی سی اور آگے بڑھتی ہے تو کپڑوں کی ناپ بدل جاتی ہے، تو پھر ایک مقام وہ بھی آتا ہے جب انسان کی جو ناپ فکس ہوتی ہے اب قبر کے اندر قدم رکھنے تک وہی ناپ ہوتی ہے۔ اور یوں سمجھ لیے کہ 1450 سال پہلے جو میرے اور آپ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، وہ اس وقت آئے جب انسانیت بالغ ہو چکی تھی، اور اب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، اس وقت انسانیت اس مقام پر پہنچ چکی تھی کہ اب ان کی ایک ناپ یعنی ایک ہی سبق رہے گا۔ اب قیامت تک توحید و رسالت کا اور احکامات کا جو سبق محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے جائیں گے وہ روز قیامت تک وہی رہے گا۔ تو اس سبق کی یاد دہانی کے لیے جب انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور اس کے بعد لاسٹ میں جب نمبر آیا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا، لاسٹ میں جب اس راج دلارے کا نمبر آیا جس کے لیے صدیوں تک یہ سورج چاند کا نظام چلتا تھا، اور سورج نکلتا تھا ڈھونڈتا تھا شام تک نہ ملتے تھے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شام کو غروب ہوتا تھا کہ کلا کے پھر تلاش کریں گے اس راج دلارے کو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور چاند رات کو نکلتا تھا، صبح تک تلاش کرتا تھا کہاں ہے وہ راج دلارا جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ جب اس چاند یہ بھی ناکام ہو کر کے صبح چلا جاتا تھا اس نیت کے ساتھ کہ کل رات کو پھر آ کر کے میں تلاش کروں گا، صدیاں ہو چکی تھی، اسی طرح دن رات اور صبح شام ہوتے ہوئے اس محبوب کی تلاش کے لیے آج جب وہ محبوب آئے ہیں، ان کی ادائیں نرالی، ان کا پیغام نرالا، ان کی دعوت نرالی۔ اس سے پہلے جب کوئی نبی آیا اس نبی کا اعلان ہوتا تھا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، اے میرے علاقے کے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، اے میرے ملک کے اے میرے شہر کے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جب محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آتا ہے تو میرے آپ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیکھو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پوری کائنات کے انسانوں، اے کالو، اے گورو، اے پڑھے لکھو، اے ان پڑھو، اے ساری دنیا کے انسانوں کان کھول کر کے سن لو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کے رسول ہوں، اور خالی رسول ہی نہیں بھیجا گیا ہوں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مجھے کائنات کی ہر چیز کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اور وقت ہائے کاش وقت کسی کا ساتھ ہی نہیں ہوتا، میں آپ کو بتا سکتا تھا کہ انسانوں کے لیے کس طرح رحمت بنے، فرشتوں کے لیے کس طرح رحمت بنے، جنات کے لیے کس طرح رحمت بنے، غرضے کہ کائنات کے ہر پتھر کے لیے میرے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے رحمت بنے، یہ موضوع ایک الگ ہے، آئیں آگے کی سنو، یہ حبیب کس طرح کے ہیں، یہ محبوب کیسے ہیں۔ ہے میرے اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میں اس مکہ شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اور سوال اٹھا اے رب العالمین کیوں قسم کھا رہے ہو، کیا اس لیے قسم کھاتے ہو کہ آپ کا مقدس گھر ہے یہاں پہ، کیا اس لیے قسم کھاتے ہو کہ یہاں زمزم کا مبارک پانی ہے، کیا اس لیے قسم کھاتے ہو یہاں مقام ابراہیم ہے، کیا اس لیے قسم کھاتے ہو یہاں صفا اور مروہ اور مزدلفہ اور مینا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا نہیں اس لیے نہیں قسم کھاتا ہوں کہ یہاں میرا گھر ہے، بلکہ اس لیے قسم کھاتا ہوں وانت حل بهذا البلد، اے میرے حبیب تیرے مقدس پاؤں اس شہر کو لگے ہیں، اس لیے میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، تیرے مقدس پاؤں اس شہر کی خاک کو لگے ہیں۔ اب یہ عرش معلیٰ سے بلند تر ہو چکے ہیں، اب میں اس شہر کے قسم کھاتا ہوں میں رب العالمین۔ اور وہ تھے داؤد علیہ السلام جن کو کہا گیا انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی، اے داؤد ہم نے آپ کو دنیا کے اندر کائنات کے اندر خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، آپ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے، ولا تتبع الہوی، اور خواہش نفس سے بچیے گا۔ اور جب اپنے محبوب کی باری آئی اور میرے رب نے فرمایا میرے محبوب تجھے کسی کی صفائی کی ضرورت نہیں ہے، والنجم اذا ہوی ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اے میرے حبیب تجھے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، میں رب العالمین تیرے متعلق سفارش کرتا ہوں، میں رب العالمین تیرے اور لوگوں کے درمیان صفائی پیش کرتا ہوں اور گواہ بن کر گواہی پیش کرتا ہوں۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اور میرے محبوب وہ بول ہی نہیں
سکتے خواہش نفس سے. ان کے لیے یہ سوچنا کہ خواہش نفس سے بولتے ہیں یہ سوچنا بھی گناہ ہے. وما ينطق عن الهوى, وہ خواہش نفس سے بول ہی نہیں سکتے ہیں. ان ہوا الا وحی یوحى, وہ جو بات بھی کرتے ہیں وہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی ہے. وہ رب العالمین کی طرف سے براہ راست وحی کا پیغام ہوتا ہے. اور ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ ہائے کاش کہ ہم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ تھوڑا سا حصہ ہمیں مل جائے. وہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا گیا تو میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد رآہ من آیات ربہ الکبریٰ, میں نے طور پر اس لیے بلایا ہے کہ اپنی قدرت کی کچھ بڑی نشانیاں دکھانا چاہتا ہوں. اور داؤد سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا؟ وہ دیکھو میں نے سلیمان کو جہاز دیا بغیر انجن کے ہے اور بغیر چین کے میں نے جہاز دیا ہوا ہے. سخر لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب, وہ دیکھو میں نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا ہوا کو, وہ جدھر چاہتے ہیں اپنے جہاز کو بغیر ٹکٹ کے لے کر کے جا سکتے ہیں. اور ابو الانبیاء کی سناتا ہوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے میرے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کی بادشاہی دکھائی, زمین اور آسمان کی بڑی چیزیں دکھائی. لیکون من الموقنین, تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے اور ان کے دل کے اندر یقین کا ایسا پختہ پہاڑ قائم ہو جائے, ایسے دل کے اندر ایسا یقین آ جائے کہ اپنی بچی اور بیوی کو غیر ذی زرع ایک ایسی وادی کے اندر جا کر کے چھوڑ آئیں جہاں سبزہ زار کا نشان نہیں ہے, جہاں پانی کا نشان نہیں ہے, اور اللہ کے لیے عند بیتک المحرم, وہ اللہ کو اعلان کر کے کہہ سکے, اتنا ان کے اندر یقین آ جائے کہ اللہ کھانے پینے کا یہاں کوئی نظم نہیں ہے لیکن میں نے پھر بھی اپنی اولاد کو تیرے محرم گھر کے پاس چھوڑا ہے لیقیموا الصلاۃ, تاکہ نماز قائم کریں اور تاکہ تیرے عبادت کر سکیں اور تیرے گھر کو آباد کر سکیں. لیکن آخر میں بتاتا ہوں میرے حبیب کی کیا شان ہے. ہائے ہائے ان کی شان نرالی ہے. میرا اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا الکبریٰ. ہائے ہائے یہاں تو نظام الٹا ہے, یہاں تو کھایا پلٹ گئی, یہاں تو ادائیں ہی نرالی ہیں. کائنات کے سارے نظام کو اللہ نے ٹھہرا کر کے رکھ دیا اور روک کر کے رکھ دیا, اور چند لمحات میں کس طرح سے اپنے حبیب کو پوری کائنات کا چکر کھٹوایا اور پوری کائنات کے سیر کروائی ہیں. لنریہ من آیاتنا الکبریٰ, میں نے اپنے حبیب کو اپنے پاس اس لیے بلایا ہے لنریہ من آیاتنا الکبریٰ, تاکہ میں اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ان کو سنا سکوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ حصہ نصیب فرمائے.